السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج 26 جنوری کا دن ہے جسے ہم اور آپ یوم جمہوریہ کہتے ہیں۔ ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارا یہ ملک ہندوستان، ہمارا یہ پیارا ملک ایک لمبے زمانے تک انگریزوں کے چنگل میں تھا اور ہم سب غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھے، لیکن ہمارے باپ دادا نے اپنی اپنی طاقت بھر انہوں نے وقت کے لیڈران کے ساتھ مل کر انگریزوں کو اس ہندوستان سے بھگا دیا، اس ہندوستان سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ یہ 26 جنوری ہمیں اور آپ کو یہ یاد دلاتی ہے کہ آزادی کے بعد اس ملک کا ایک مستقل آئین بنا۔ اس مستقل آئین میں سارے ہندوستانیوں کے حقوق کی حفاظت کی ذمہ داری لی گئی، اس کی ضمانت لی گئی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 1947 میں 15 اگست 1947 کو یہ ملک آزاد ہوا۔ اس کے بعد 26 نومبر 1949 میں ہندوستان کا آئین اور اس کا دستور بن چکا تھا۔ پھر 1950 26 جنوری یعنی آج کے دن 26 جنوری 1950 کو باقاعدہ طور پر یہ اعلان کیا گیا کہ اب ہم سب سارے ہندوستانی اس نئے آئین اور جو نیا ہمارا دستور زندگی بنا ہندوستان کی جمہوریت میں، ہم سب اس کے پابند ہیں۔ یعنی ہندوستان کے عوام ہندوستان کا جو آئین بنا اس کے اکارڈنگ یہ زندگی گزارے گی۔ اس میں مختلف قسم کے قوانین ہیں، مختلف قسم کے زندگی گزارنے کے دوران لوگوں کے کیا کیا حقوق ہیں ان کا ذکر ہے، اور بھی بہت ساری باتیں اس آئین میں ذکر ہے۔ خاص طور پر 26 جنوری کو ہم جس بات کا جشن مناتے ہیں وہ یہ کہ پورے ملک میں بسنے والے سارے لوگ، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ہوں، کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی بھی خاندان کے ہوں، امیر ہو غریب ہو اور ملک میں کہیں بھی رہتے بستے ہو، یہ سارے لوگوں کے حقوق محفوظ ہیں۔ ان کے تعلیم کا حقوق، ان کے انصاف کا حق، ان کے سماجی رواداری اور سماجی برابری کا حق، یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ کہیں کسی پر ظلم نہ ہو۔ اگر کسی پر ظلم ہوتا ہے تو ہمارا ہندوستان کا آئین اسے سزا دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ کہیں کسی خطے کے اندر، کہیں کسی علاقے کے اندر کوئی اپنے آپ کو پاورفل بنا لے، طاقتور بنا لے اور وہ ظلم کرنا چاہے تو ہمارے ملک کی یہ خصوصیت ہے کہ آئین کے تحت اس شخص کو سزا دی جائے گی، اور ہر انسان کو، یہاں رہنے والے خواہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، سبھی کو جو حقوق حاصل ہے اس کے حساب سے وہ یہاں آزادانہ طور پر زندگی گزار سکتا ہے۔ آج ہمارا ملک اتنے سالوں بعد الحمدللہ ترقی کی طرف گامزن ہے اور دن بدن ملک ترقی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک میں مزید ترقی کی راہیں کھول دے اور سارے دھرم کے لوگوں کو مل جل کر آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا کرے۔ ایک بات خاص طور پر یہاں یہ ذکر کرنی ہے کہ دیکھیں یہ پیارا ملک، ہمارا پیارا ملک ہندوستان، اس میں چونکہ بہت سارے مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، الگ الگ طور طریقے اختیار کیے ہوئے لوگ رہتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ الگ الگ بھاشائیں بھی بولتے ہیں۔ اتنا بڑا یہ ملک ہے، الگ الگ بھاشا بولتے ہیں، الگ الگ مذہب پر لوگ رہتے ہیں، الگ الگ کھانے پینے کا طریقہ، پہننے اور رہنے بسنے کا طریقہ ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم سب کے دل میں ایک فیلنگ، ایک محبت یہ ہوتی ہے کہ ہم سب ہندوستانی ہیں، ہم سب ہندوستان کے لوگ ہندوستانی ہیں، ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے۔
اس جذبے کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے ایک انسان سے محبت ہونے کے لیے اتنا کافی ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا ہندوستانی بھائی ہے، ہمارا ہندوستانی بھائی ہے، تو اس لیے نہ ہم اس پہ ظلم کریں گے، اس کے حقوق کی ادائیگی کریں گے، اور اس پر اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس ظلم کے خلاف آواز بھی بلند ہونی چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ مل جل کر، اقلیت میں رہنے والے لوگ جو تھوڑے سے لوگ ہیں کسی بھی ناحیے سے، ان پر ظلم کرنے لگتے ہیں۔ تو جہاں ظلم بڑھتا ہے، جہاں کمزوروں کو ستایا جاتا، پریشان کیا جاتا ہے، جہاں غریبوں کے حق کی حفاظت نہیں کی جاتی ہے، ایسا سماج معاشرہ پھر ترقی سے ہٹ جاتا ہے، اور پھر ایسے سماج میں نفرتیں پنپنے لگتی ہیں۔ پھر ایسے سماج کے اندر لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف کام کرنے لگتے ہیں۔ لہذا ہر ہندوستانی کی ذمہ داری ہے کہ ملک کے اندر محبت کی فضا عام کرے، محبت کو بڑھائے اور ترقی کے راہ پر ہندوستان کو لے جائے۔ جو بھی اس کے خلاف کام کرتا ہو، ہمیں اس کے خلاف اٹھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پیارے ملک کی ترقی میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس ملک کے اندر بھائی چارگی، محبت، اخوت اور ایک دوسرے کا ادب و احترام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔